تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاظما فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ عند اللقاء، ہادیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ آخری میں کہتے ہیں کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، واصف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ حضرات، صفر المظفر کا یہ مہینہ جس کی 16 تاریخ یعنی 16واں چاند ہے، آدھا مہینہ جو ہے نکل چکا، آدھا مہینہ باقی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے محبت اور اہل محبت کے تعلق سے سماعت کیا تھا، انہی ایاموں میں سید احمد جعفر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور آنے والا کل شاہ علی جی غامدی معشوق اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک اپنی ایک شان ہے، کل صبح انشاءاللہ جو ہے وہاں غسل شریف، سندل شریف سارے پروگرام ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اور بھی ایام ہیں جس میں 20واں چاند جو ہے، 20واں چاند چہلم امام علی مقام کے 40 دن جو ہے مکمل، اور حضرت سیدنا داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی دن ہے، اور بھی ایام، ان ایاموں میں بڑے بڑے بزرگوں کے بھی ایام ہے۔ سفر کا مہینہ ہی بے شمار خوبیوں کو لیے ہوئے ہے، بے شمار اولیاء کرام کے ایام ہے، سب اہل محبت ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ مکمل 2 ہی دانوں پہ یہ تسبیح محبت ہے، مکمل 2 ہی دانوں پہ یہ تسبیح محبت ہے، تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مکمل 2 ہی دانوں پہ یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، اور مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، مقرر وقت ہوتا ہے، اور وقت کب آ جائے
کس طرح آ جائے، کس انداز سے آ جائے، یہ تو محبوب جانتا ہے کہ محب کو کب نماز محبت پڑھوانی ہے، تو کب پڑھوا لیں، کب وقت آ جائے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے علی کی محبت کا، جب چاہیں نبی صحابہ سے محبت کا تقاضا پورا کروا لیتے تھے، جب چاہے اللہ کے ولی اپنے چاہنے والوں سے محبت کو ادا کرواتے. وہ کب آتا ہے، وہ وقت بھی وہی مقرر کرتے ہیں، نمازی بھی وہی مقرر کرتے ہیں، نماز کا انداز بھی وہی مقرر کرتے ہیں. بس تمہیں صرف پڑھنا ہی ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے. مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. یہ وقت گزر جاتا ہے، پھر سوچے کہ دوبارہ ہوگا تو ہم کریں گے، وہ تھا وہی تھا، وہ نکل گیا ہو گیا اب نہیں، قضا بھی نہیں اس کی. محبت کی نماز ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک ہو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ گیا، میں تیرے سامنے تو میرے سامنے، دل کر ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. کہتے ہیں محبت کی نمازوں میں امامت ایک ہو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. اور آخری شعر کہ محبت دل کا سجدہ ہے، محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم. نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے. گزشتہ جمعہ کا نچوڑ ہے نا، ہر ایک کو نہیں ملتی، محبت ہی روٹھ جاتی ہے. حضرات اللہ والوں کا ذکر چل رہا ہے، اللہ. ایک سید زادے ہیں، سید صاحب تھے، اللہ والے تھے، بڑی شہرت تھی ان کی، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا اور عقیدت رہتی تھی. تو کچھ لوگوں کو جلن ہوئی، وہ علماء کے پاس پہنچے، علماء کو بھی بتایا کہ ایسی بات ہے. تو کچھ ظاہری علماء نے یہی کہا کہ ارے وہ سید صاحب کو تو کہاں علم ہے، وہ منطق کہاں جانتے ہیں، وہ فلسفہ کہاں جانتے ہیں، وہ فقہ کہاں جانتے ہیں، وہ یہ کہاں جانتے ہیں. کچھ اہل ظاہر علماء، کچھ وہاں کے جو مفتیان نظام تھے، قاضی شہر تھے، بہرحال سب نے طے کیا کہ ہم سید صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ سید صاحب کو علم بھی ہے کہ نہیں. سید صاحب کو کہاں علم ہے، وہ اللہ والے بڑا بزرگ ہے، وہ ان کو نہیں ہے. لہٰذا یہ علماء وہ حضرت کے پاس، بزرگ کے پاس، اللہ والے سید زادے کے پاس آئے. اور جب وہ آئے، کافی علماء آئے تھے، مفتیان نظام آئے تھے، اہل ظاہر. اب کبھی فلسفہ کا سوال کرتے، کبھی منطق کا، کبھی یہ فقہ کا. تو کبھی آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں، کندھے کو جواب دیتے ہیں، کبھی بائیں کندھے کو دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جو سوال کرتے رہے، حضرت نے سب کے سوالات کے جوابات دے دیے. جب سارے سوالات کے جواب دے دیے سید صاحب نے، حضرت نے، علماء نے کہا کہ بھائی ان کو تو سب معلوم ہے، چلے گئے. لیکن خادم تو ہوتا ہے نا، خادم وہ آنے سے پہلے بھی موجود ہوتا ہے، جانے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں حضرت یہ کیا راز تھا کہ کبھی آپ دائیں دیکھ کر بتا رہے تھے، آواز نہیں آ رہا، آواز نہیں پہنچ رہا ہے باہر، اشارہ آواز کھولیے. کہیں کبھی آپ جو ہے سیٹ کیجیے، تھوڑا سا بڑھا دیجیے.
تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیا تھا یہ کہ آواز جو ہے کبھی آپ دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور پھر جواب دیتے تھے؟ سید صاحب حضرت نے اللہ والے نے فرمایا کہ جب وہ آئے میرے پاس تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ لوگ سوال کرنے آئے ہیں، علماء اکرام ہیں، مفتیان نظام ہیں، تو میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ تو میرے داہنی جانب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک آ گئی ہے۔ آواز کھولیے گا تھوڑا اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین، اس سے سیٹ کر وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ دائیں جانب ان کی روح آ گئی ہے آپ سے، اور بائیں جانب جو فلسفہ کے امام تھے ان کی روح جو جیت گزرے ہیں ان کی روح بائیں طرف۔ اب جب فلسفہ کا سوال کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھ یہ جواب دے، مجھے بتاتے میں ان کو بتا دیتا۔ جب کوئی فقہ یا کوئی اور ایسی چیز شریعت کی کوئی بات یا کوئی ایسی بات پوچھتے تو امام اعظم کی روح تھی، ادھر دیکھتا ہاں جواب بتا دیتا۔ سبحان اللہ، روبرو صنم کے ہوں سامنے ہی منزل ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں کا معاملات کیا ہے، حاضر ہو کر لوگ علم کے سمندر، وہ علم کے پاس نہیں، علم کا سمندر ان کے پاس آ رہا ہے، فلسفی خود ان کے پاس آ رہا ہے، امام اعظم کی روح ان کے پاس پہنچائی جا رہی ہے، ان کی ارواح ان کے پاس آ رہی ہے۔ کیا چیز تھی ان میں کہ ان کی روحیں یہ مدد کر رہی تھی، سوال کے جواب بتا رہی تھی، علم کے معاملات بتا رہی تھی، رہبری بھی کر رہی تھی؟ جواب آئے گا اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، سچی محبت کی ہے، اس محبت کے درجات کو طے کیا ہے اور فنا ہو گیا ہے، اور سید ہے، علی نے کرم فرمایا ہے، اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ دیکھا آپ نے کس انداز سے کوئی پہچان سکتا ہے ولی کو، اللہ والے کو، وہ کس عالم میں رہتے ہیں، کون کہاں سے کہاں تک ان کی پہنچ ہے، کہاں دیکھتے ہیں، کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ حضرت محمد غوث گوالیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گجرات آئے، گجرات میں دیکھا لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا یہ سارا، لوگوں سے ملے، اہل ظاہر سے ملے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ گجرات میں علم نہیں ہے، گجرات میں سناٹا ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اس دور کے لوگوں کو دیکھ کر محمد غوث گوالیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گجرات میں اندھیرا ہے۔ ابھی آج کے لوگوں کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس وقت تو پھر بھی جہالت کہاں، ابھی تو نہ جانے فتن بھی کہہ دیتے، نہ جانے کیا کہتے اور اللہ ہی جانے کیا کہتے۔ انہوں نے دیکھا، محسوس کیا اور بتایا، بتا رہا، چراغ ہاتھ میں جلا لیا، دین کے اندر بھی چراغ جلا لیا، اور چراغ کو لے کے گھومتے تھے۔ کیوں؟ گجرات میں اندھیرا ہے، گجرات میں بس دیوانگی ہے، گجرات گانڈی ہے، یہ وہیں سے آیا تھا، گجرات گانڈی ہے، اس واقعے سے گجرات پاگل ہے۔ اور آج تک گجرات کے باہر لوگ یہی کہتے ہیں گجرات میں تو دیوانے رہتے ہیں، اجمیر میں پوچھو تو خدام کہتے ہیں گجرات میں دیوانے رہتے، قوال شاعر میں کہتا ہے گجرات میں تیرے مستان ہیں۔ گجرات اور دیوانگی، گجرات اور مستانگی، گجرات اور اولیاء اکرام کی مزارات کی زیارت، گجرات اور محبت۔ شکر ہے گجرات کو ہمیں لوگ پاگل کہتے، کہے گانڈا کہتے، کہے جاہل کہتے، کہے، ہمیں کہاں کیا جا رہا ہے، دیوانہ کہاں جا رہا ہے، مستانہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، اس دیوانگی کو اگر وقت کا ہم شبیہ رسول کنٹرول نہ کرتا، اس مستانگی کو
قطب گجرات کی نظر محفوظ نہ کرتی، اس کی دیوانگی کے عالم پر اگر شیخ احمد کھٹو کا ڈنڈا نہ ہوتا، شال وجی الدین کی کتابیں نہ ہوتی، پتہ نہیں یہ گجرات کیا ہو جاتا، کہاں سے کہاں نکل جاتا۔ دیوانگی کے عالم میں سارے مجذوب یہیں آ جاتے ہیں، مجذوب کا مرکز ہوتا کہ نہیں، اسے کنٹرول کیا جائے، اس دیوانگی کو اپنی حد میں رکھا جائے، اس دیوانگی کو اپنے حدود میں رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم شبیہ رسول شہنشاہ گجرات نائب مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ سید سراج الدین شاہ عالم بخاری کو احمد آباد میں بھیج کر کے یہ حکم دیا کہ گجرات تمہارے حوالے ہے، یہ دیوانے ہیں، دیوانے یہ سر کٹا بھی سکتے ہیں، سر جھکا بھی سکتے ہیں، اگر ٹیڑھا ہو جائے کوئی خواجہ کے خلاف تو اسی کسی کا سر قلم بھی کر سکتے ہیں۔ گجرات ہے، گجرات میدان میں آ جائے، امیر اہل سنت کون ہے؟ کاٹھیاواڑ، شاکر رضوی یہاں سے، اویس رضا یہاں سے، پھیل جاتا ہے، آج بھی گجراتی پھیلا ہوا ہے، جانے کہاں کہاں تک۔ گجرات چھا جانے والا نام ہے، گجرات گجر جانے والی رات، یہ رات آتی ہے مگر گجر جاتی ہے۔ اس کو یہ فیض کس نے دیا؟ شاہ عالم سرکار نے دیا۔ اس کو یہ لائن کس نے دی؟ اس کو لائن پر لگایا کس کو؟ پٹری پر قطب عالم نے لگایا ہے۔ اہل گجرات الحمدللہ اہل محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے محمد غوث قوالیہ نے کہا تھا یہ تو گجرات گانڈی ہے، یہ گانڈی گجرات ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پاگل بننا پڑتا ہے، پاگل کو سمجھنا ہو تو پاگل بن ہے نا، یہ دیوانگی ہے الحمدللہ۔ اور یہ دیوانہ ہی تو بڑا کام کا ہے، دانا تو پیچھے رہ جاتا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں نکل جاتا ہے۔ دانا سوچتا ہی ہے کہ کیا کیا جائے اور دیوانہ کام کر کے نکل جاتا ہے۔ دانا کے لیے اور ہے، دیوانے کے لیے اور ہے، مگر دیوانہ ہی دانا ہے، عقل مند ہے۔ ایک دیوانے کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، گانڈا کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، لیکن وہ جو دیوانہ بنا ہے حضور کا وہ اصل میں دانا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ جیسے حضرت بہلول دانا ہے۔ پھر لیلا مجنوں کے لیے مجنوں کو لوگ مجنوں سمجھتے تھے، پاگل دیوانہ، لیکن وہ دیوانہ کس کا تھا؟ اور بہلول دانا بھی دیوانے کس کے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے تھے، محبت میں فنا۔ ساری دنیا انہیں پاگل کہتی تھی، دیوانہ کہتی تھی، مجنوں کہتی تھی، اور یہی ایک دیوانہ، ایک مجنوں سب کو پاگل کہتا تھا۔ سب انہیں پاگل سمجھ رہے، وہ اکیلا سمجھ رہا میں نہیں، یہ پاگل ہے جو دیوانے نہیں بنے۔ دیوانہ بنو، دانا بننا اور ہے، دیوانہ بننا اور ہے۔ بہرحال خادم نے جب کہا تو یہ اللہ والے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد غوث قوالیہ لے کر چل رہے ہیں، چراغ کو لے کے چل رہے، گزر ہو گیا ولی کے پاس سے۔ یہ گزر ہو جانا بھی بڑی بات ہے۔ جب گزر ہوا، شاہ علی جی گامدھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رفاعی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ رفاعی سرکار نے بیٹھے ہوئے ہیں، بنایا ہوا ہے کھیت میں، اپنے چراغ لے کے نکلے۔ میں بہت سے الگ الگ الفاظ سے ہے، میں اپنے کچھ الفاظ سے پیش کر دوں۔ انہوں نے شاہ علی جی گامدھنی علیہ رحمٰ نے کہا ادھر آؤ، کون ہے، کیوں دیے گجرات میں چراغ لے کے کیوں گھوم رہے، ذرا پوچھو۔ پوچھا تو کہا گجرات میں اندھیرا ہے اس لیے۔ کہا اچھا اندھیرا ہے تو ذرا میرے پاس بھی تو آؤ، اندھیرے کو دیکھا ہے اجالے کو بھی تو دیکھ لو۔ اندھیرے کو دیکھ کر اندھیرے کا فیصلہ کیا، اجالا بھی کتنا ہے وہ بھی تو دیکھو، وہ بھی دیکھو۔ جبکہ محمد غوث قوالیہ جیسی ہستی جو شاہ وجی الدین علوی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر و مرشد ہے، کیا مقام ہے حضرت کا؟ شاہ وجی الدین سرکار کے مرشد علوی الحسینی، اتنی بڑی ہستی کے مرشد،
اور بڑی جامع اور مانع شخصیت محمد غوث گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ اکبر قربان جاؤ، جب اوپر چڑھے آپ، غالباً 7 سیڑھی 7 پگتھیے وغیرہ تھے، پہلے ہی پہ گئے تو عجب عالم ہوا ان کا، دوسرے پہ گئے تو ان کا عالم یہ تھا کہ گویا دنیا سے باہر آ رہا ہے، جسم سے باہر آ رہا ہے، تیسرے پر گئے تو گویا عقل دھیرے دھیرے معزول ہو رہی ہے، چوتھے پہ رکھا قدم تو ایسا لگا کہ سارا علم ساری چیزیں تو پیچھے رہ گئی، میں کسی اور عالم میں پہنچ رہا ہوں، کچھ اور محسوس کر رہا ہوں، کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ اب پگتھیے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے معاملات بدلتے جا رہے ہیں، کچھ اور ہوتا جا رہا ہے، عقل زائل ہوتی جا رہی ہے، علم پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے، سارا معاملہ ختم، پیچھے رہ جا رہا ہے اور آپ آگے جا رہے ہیں۔ جب آپ حتیٰ کہ آخری قدم، آخری پگتھیے سیڑھی پر جب قدم رکھا اور سامنے حضرت شاہ علی جی غامدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پاک پر نظر ڈالی، اب تو ان کا نہ خیال رہا، نہ تصور رہا، نہ دل رہا، نہ دماغ رہا، نہ کچھ رہا، ایسا لگتا تھا ان کو کچھ اور ہی لگتا تھا، اور کچھ رہا نہیں، چہرہ سرکار شاہ علی جی غامدی دیکھا، کہنے لگے کہ مجھے معراج ہو گئی، مجھے معراج ہو گئی، مجھے معراج ہو گئی، معراج ہو گئی، مطلب خدا کو دیکھ لیا، میں نے لامکہ دیکھ لیا، میں نے عرش و فرش دیکھ لیا، کرسی لوح و قلم دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے معراج ہو گئی۔ حضرات، یہ آستانوں کے جو پگتھیے ہوتے ہیں، یہ جو چوکھٹ ہوتی ہے، چوکھٹ، اس چوکھٹ کو بھی معمولی نہ سمجھو، چڑھنے والا اگر وہی عقیدت سے چڑھے گا، چڑھنے سے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ ایسی عقیدت تو ہونی چاہیے، غوث گوالیار جیسی چیز تو ہونی چاہیے، ہے نا۔ میں اگر بات کروں بزرگوں کی تو واللہ العظیم آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے تصوف کے امام گزرے ہیں، بہت جید، اللہ اللہ، اتنے بڑے کہ سارے صوفی جو ہے ان کو، اب میں آپ کو ایک ہی بات بتا دوں آپ سمجھ جائیں گے، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے، اور کتنے بڑے ہو گئے، کتنے بڑے امام ہو گئے تصوف کے، کتنے بڑے عالم ربانی ہو گئے، کتنے بڑے زید ہو گئے، اللہ ہی جانے۔ داتا گنج بخش نے جن کا نام اور ذکر کیا ہے وہ کتنے بڑے ہو گئے۔ جب ان کی وصال کا وقت آیا، آپ نے کسی کو خلافت نہیں دی، سجادگی نہیں دی، تو خادموں نے، مریدوں نے، یعنی قریب والوں نے عرض کیا، حضور اب آپ کے بعد آپ جیسا کون، ہم کس کے وہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 1.5 سال کے بعد، میرے وصال کے 1.5 سال کے بعد ایک آئے گا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، وہ اپنی اس دھن میں آئے گا، لیکن جیسے ہی میری اس چوکھٹ پہ آئے گا، اس کی امانت میں نے اس چوکھٹ پہ دفن کر دی ہے، رکھ دی ہے، جو وہ آئے گا بس چوکھٹ ہے پا جائے گا، وہی میرا سجادہ ہوگا، وہی میرا قائم مقام ہوگا۔ لوگ انتظار کرنے لگے 1.5 سال کب نکلے گا۔ اللہ والے جسے چاہے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے محبت چاہیے، عبادت کی توفیق چاہیے، توبہ پہ استقامت چاہیے، کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے، اور نہیں ملتی تو کسی صاحب مزار کی صحبت چاہیے۔ ان کے پاس بیٹھو گے تب دل کے راز کھولے گے، دل کے جو دماغ بند ہے وہ کھل جائے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ کیا اور کیوں نہیں سمجھایا جاتا، یہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر، ولی سے ولی کے پاس بیٹھ کر ہی سمجھ میں لوگوں نے شیخ کو دیکھا جو اسلام کا شیخ ہے، مسلمانوں کا شیخ ہے، آنکھیں کھلی رہ گئی، دماغ کے دروازے سب کھل گئے۔ کیوں؟ جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس کی شان ہی ہوتی ہے۔
اس کی شان ہی ہوتی ہے، اس کی قراری کی شان ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا 1.5 سال کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن بات نکل گئی اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسے مکمل کروں یا نہ کروں، لیکن دیکھ لیتے ہیں کہاں تک جاتا ہے، ورنہ پھر اگلے جمعہ رکھیں گے۔ حضرات 1.5 سال کا انتظار کرنے لگے، اور 1.5 سال کے بعد آیا ایک شخص، وہی ہاتھ میں شراب ہے کی بوتل ہے، پی ہوئی ہے، وہیں سے گزرا ہوا، دیکھا کہ دروازہ ہے، روشنی نظر آئی۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ والوں کے وہاں روشنی نظر آ جاتی ہے، جو پی کے مست ہوتے ہیں اسے بھی نظر آتی، پر کسی ایمان کے اندھوں کو نظر نہیں آتی کہ روشنی نہیں ہے۔ اس نے سوچا چلو دیکھ لوں کیا۔ جیسے ہی چوکھٹ پہ آیا، دھام کرتے گرا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، گرنے کے بعد ہوش میں بوتل کو پھینکا، فقیری لی نکل گیا، چوکھٹ سے ہی نکل گیا، مقام پا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے، آیا نہیں تھا جب تک کچھ اور تھا، ولی کی نظر نے پہلے ہی قید کر لیا تھا اسے، آ گیا، ہو گیا، بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اگر بات آگے گئی تو اور آگے نکلے گی، اسے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ وہ واقعہ پورا کرنا ہے مجھے۔ حضرت محمد غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، ان کا نام کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا پھر، کہ وہ جو آئے تھے ان کا نام کیا ہے، اور ان کے بعد جو قائم مقام ہوگا ان کا نام کیا ہے، پھر عرض کریں گے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہاں معراج ہو گئی، علماء ظاہر کے پاس مسئلہ پہنچا۔ ظاہر چیز یہی تھی کہ کوئی اگر کہے تو نامناسب ہے، لہٰذا کہا کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، ساری چیزیں، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات علماء گجرات نے دے دی، لیکن اب ایک ایسے عالم کے پاس فتویٰ پہنچا، ایک ایسے دیوانے کے پاس مسئلہ پہنچا، ایک ایسے باریک نگاہ رکھنے والے کے پاس مسئلہ پہنچا، جسے شہنشاہ گجراتی علم شاہ وجی الدین علوی گجراتی کہتے ہیں۔ مسئلہ پہنچا، حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے اور اس طرح ہو جائے تو اس کے کیا حکم لگے گا؟ کہا سب علماء نے کیا کہا، قاضیوں نے کیا کہا، سب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا ہے۔ لاؤ، جس نے کہا ہے پہلے اسے ملا جائے گا۔ کون ہے؟ جب نام لیا غوث گوالیار نے کہا اچھا، اوہ غوث گوالیار نے کہا، غوث گوالیار نے کہا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سوچ رہے کوئی گجرات کے دیوانے نے کہا ہوگا، مگر گجرات کی ہوا لگ گئی تو انہوں نے بھی کہہ دیا۔ گجرات میں دیوانے کی جان آرام فرما ہے، موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہاں ایک موسیٰ سہاگ نہیں، گجرات میں کئی سہاگ لیٹے ہوئے، سب چھپے ہوئے تھے، 70 موسیٰ سہاگ ہے۔ خواہ عالم نے ایک ہی کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ ایک کو پہچان لو، باقی 69 کا فیض ایسے ہی مل جائے گا۔ کسی موسیٰ سہاگ پر، کسی دیوانے پر طنز کرنے سے پہلے سوچنے لگا۔ زمانہ دیوانے کی نگاہ دیکھتا ہے، اللہ ہی جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، کتنے ہیں یہاں نہیں جانتے۔ ایک کو ظاہر کر کے بتا دیا، سمجھ جانا، اسی میں سمجھ لینا، سمجھ والوں سمجھ لینا، سمجھ سے کام مت لینا، بس اتنا ہی سمجھنا کہ اللہ جسے نواز دے وہ فضل والا ہے، وہ کرم والا ہے۔ محبوب کی چوکھٹ کا صدقہ کبھی صدیق کی بارگاہ سے دیتا ہے تو ولی صدیقین میں آ جاتا ہے، کبھی خدا اپنے محبوب کی چوکھٹ کا صدقہ عمر کے ہاتھوں سے دلواتا ہے تو شیخ امام ربانی بن کر چمکاتا ہے، کبھی خدا اپنے مصطفیٰ کی چوکھٹ کا صدقہ عثمان کے ہاتھوں سے دلاتا ہے تو حضرت مختوم بن کر کے چمکتا ہے، کبھی محبوب کا صدقہ خدا علی کی چوکھٹ کے دلاتا ہے تو کبھی وہ ولی بنتا ہے، کبھی کلندر بن کے چمک جاتا ہے۔ خدا بانٹتا ہے اپنے محبوب کا صدقہ، کبھی حسن کے ہاتھوں سے، کبھی حسین کے ہاتھوں سے، کبھی پیران پیر کے ہاتھوں سے، اور اس طرح بانٹتا ہے کہ آنے سے پہلے چور ہوتا ہے اور جانے کے بعد لاکھوں چوروں کو ولی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
خدا فضل والا ہے، کرم والا ہے، مگر فضل تمہیں ہر جگہ روڈ پہ نہیں ملے گا، نکڑ پہ نہیں ملے گا، چوراہے پہ نہیں ملے گا، جنگلوں میں نہیں ملے گا۔ خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہر جگہ ہے، مگر تمہیں ہر جگہ نہیں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ ارے بھائی، ریلوے ہر جگہ سے گزرتی ہے، ریلوے کی پاٹیں ہر جگہ ہے نا، ریلوے سب جگہ سے گزرتی ہے، لیکن ریل کو پکڑنا ہو تو اسٹیشن جاؤ تب ریل ملے گی۔ بھلے گزرتی سب جگہ سے ہے، مگر تم چالوں میں نہیں چڑھ سکتے، بیٹھنا ہے، پانا ہے، اسٹیشن پہ چلے جاؤ، کسی بھی اسٹیشن پر جس گاڑی میں جانا ہو اس اسٹیشن پہ آپ چلے جاؤ، مل جائے گی بلا شبہ۔ سمجھانے کے لیے مثال دی، خدا کا فضل ہر جگہ ہے، ملیں گی یہ رحمت کے اسٹیشن کے پاس۔ اللہ والوں کی یہ درگاہ ہے، یہ فضل اور رحمت کا اسٹیشن ہے، لینا ہے آؤ، بیٹھنا ہے آؤ۔ اب کہیں گے گھر سے بھی ملے گی، گھر پہ رہے گی، گزرے گی، ملے گی نہیں۔ وہ جو تم چاہتے ہو وہ تو نہیں ملے گی۔ ویسے تو جی بھی رہی یہ رحمت ہے، کھا رہی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، پی رہی یہ بھی رحمت ہے، رحمت ہی یہ سب، زمین پہ سلامت زندہ ہے یہ بھی رحمت ہے، یہ رحمت عام ہے۔ مگر جو رحمت تمہیں چاہیے، جو فضل چاہیے، وہ اللہ والوں کے آستانے یہ رحمت اور فضل کی اسٹیشن ہے۔ یہاں جاؤ گے خدا کی فضل کی بارش ہوگی، کیونکہ وہاں ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ ان کی چوکھٹ پہ اتنی رحمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ فاسق آتا ہے تو عاشق رسول بن جاتا ہے۔ حضرات، تو پانا ہے تو ولی کے پاس جانا ہوگا، ولی کے قرب میں جانا ہوگا۔ بہرحال حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جو ہے محمد غوث قوالیار سے پوچھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے معراج ہو گئی، خدا کو دیکھ لیا، یہ تو کیا آپ ہوش میں تھے؟ عقل سلامت تھی؟ آپ کے دھیان تھا آپ کو؟ حضرت نے کہا کہ کچھ نہیں تھا، نہ ہوش تھا، نہ عقل تھی، نہ خیال تھا، نہ تصور تھا، نہ کچھ تھا، میں تو بس لامقام میں تھا، ساری چیزیں پیچھے تھی، اور زبان سے نہ جانے کیا نکلا، کیونکہ دیکھا ہی کچھ ایسا چہرے شاہ وجی علی جی گامدھنی میں، چہرے ولی میں دیکھا ہی کچھ ایسا ہے، جو عرش پہ دیکھا تھا وہ آج میں فرش پہ دیکھ رہا تھا، جو لامقام میں تھا وہ آج یہاں دیکھا، اس لیے نکل گیا، جان بوجھ کے نہیں۔ نہ خواب تھا، نہ خیال تھا، نہ مجھے کوئی پہچان تھی، نہ تصور تھا، ہوش نہیں تھا۔ کہاں جب تھے ہی نہیں تم ہوش میں، تم خود دیوانے بن گئے تھے، مستانے ہو گئے تھے، تو آپ کون سی بات ہے کہ فتویٰ نہیں لگے گا؟ آپ کو اس طریقے سے جو ہے معاملہ ہوا، آپ اس سے اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ باقی اور بھی واقع ہے، بعد میں محمد غوث قوالیار آپ کے پاس آئے، کئی سال آپ کے پاس بھی رہے، کہ ایسی ہستی، ایسا چمکتا چہرہ جو خدا کا ہو، ولی کی طرف بھیجے اور ولی خدا کی طرف بھیجے، ایسی ہستیاں یہاں آرام فرما ہے۔ میں تو دنیا گھوم رہا ہوں، میں کیا کیا عمل کر رہا ہوں، اور یہ ایک فقیر ایسا بیٹھا ہوا سید زادہ آل رسول جو اپنے یہیں بیٹھے بیٹھے لامقا کی جو نعمتیں ہیں وہ بانٹ رہا ہے، خدا کا فضل بانٹ رہا ہے۔ تو آپ بھی وہاں پر جو ہے رہے، آپ اندازہ لگاؤ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جس کے سینوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، علی کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت اور رسول کی بے پناہ محبت ہے۔ جس میں یہ محبت ہے اور جس کے پاس عمل ہے، اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نیک اعمال ہے، یقیناً اس کی آخرت تو کامیاب ہے۔ یہ محبت اور عمل ہے تو یقیناً انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ اس کی آخرت، قبر، حشر، نشر سب کامیاب ہو جائے گے، اور رب نے چاہا تو دنیا میں بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اس وجہ سے ان کی برکت سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہماری